بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دنیا میں زنا کب اور کس طرح شروع ہوا، سب سے پہلے زنا کی شروعات کس نے کی تھی۔ اس دلچسپ معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات اور اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل غصے کا بہت تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب رغبت کرنے والا تھا۔ حسد، بغض اور سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کے ذریعے معاشی کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار اور ایک نیک انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا تھا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی، خدا و خال کا مالک، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچوں سے پیار ہوتا ہے اور والدین اپنے تمام بچوں سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ امام الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توام یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری کر دیا، حضرت حوا علیہ السلام سے جڑواں بچے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حاکم حابیل کے ساتھ ہونے والی بہن قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی سگی بہن سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑے ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو ان دونوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھاتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول ہی نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی،
تو وہ قابل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس پر حابل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی ہی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا، کیونکہ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی باخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کر دی۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور زرعی فصل کا ایک گھٹا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی چیز کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی ہے۔ یہ دیکھ کر قابل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر ہی دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھا لیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر پر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ناظرین، دیکھیے تو صحیح، ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہشات کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابل نے حابل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مقتول حابل قابل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے حیا و شرم کو نہ چھوڑا کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابل نے پتھر کی چٹان حابل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ جبکہ حابل سو رہا تھا تو قابل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابل نے حابل کا گلا گھونٹا تھا اور اس طرح اسے کاٹا جسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ ولا عالم صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابل نے اپنے بھائی قابل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابل اور قابل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے لاش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ ترجمہ، اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔
کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قابل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، اس لاش کو کس طرح چھپائے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں جبل کاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابل نے پتھر مار کر حابل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ بات کا صحیح علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے 2 بھائی تھے، دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گھڑے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ سلام اور اماں حوا نے ان کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابل کی لاش دفنانے کے بعد قابل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پہ وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اپنے والد کے دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابل نے ہی رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابل کے نامہ اعمال میں بھی اس گناہ کا قتل لکھا جاتا ہے، کیونکہ پہلا ناحق قتل قابل نے ہی کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابیل اور قابل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابل کو حابل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح سے ملی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرح سورج کا رخ ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو۔ ایک دن قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کا کہا۔ شیطان کہنے لگا کہ اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابل اپنی سگی بہن اقلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑوں میں جا کر نسل قابل خوب بڑھنے لگی اور وہاں ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے
تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھا شرکت کرتے۔ اس میلے پہ طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا اس کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے دوسرے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابل کے فتنے میں داخل ہو گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جو کہ قابل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیش کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین بیٹے، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان سب کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت سے ہی شروع کیا گیا تھا جب قابل اپنی بہن عقریمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔